یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ الی الاخیر صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر، اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، ہمسر رسول اللہ، امر اللہ مراد اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری معود علیہ السلام پر اور آپ کی تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات۔ محترم و معزز مرشدین کرام، فقراء اعظام، دانشوران قوم، نوجوانان قوم مہدویہ، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، فقیر آپ تمام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رسائی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بہت ضروری ہوتا ہے، بغیر وسیلے کے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیے، میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے حیدرآباد سے سفر کیا چنپٹن آنے کے لیے، تو ٹرین ہمارے لیے وسیلہ بنی۔ ٹرین میں اترے، پلیٹ فارم پر اترے، تو وہاں سے بھی گاؤں کو آنے کے لیے آٹو وسیلہ ہوا۔ دیکھیے، آپ ایک منزل سے دوسری منزل کو جانا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی چیز وسیلہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں پیر ہی کام دے رہے ہو، پیر سے ہی جانا، تب بھی پیر میں جوتی یا چپل وسیلہ بنتی ہے کہ اس کے بغیر آپ باہر نہیں جاتے۔ انسان کے لیے وسیلہ ہے، ایک منزل سے دوسری منزل جانا ہے، کچھ نہیں تو پیر ہی چلانے پڑتے ہیں، پیر چلانا بھی وسیلہ ہے۔ حاضرین گرامی، وسیلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور بات سفر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اپنے کلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں تک اپنی چیزیں ایک سفر کے ذریعے سے زمین پر بھیج رہا ہے، تو تم بغیر کسی ذریعے کے سفر کیسے کر سکتے ہو خدا کی جانب؟ تو تم کو بھی کوئی وسیلہ ہونا بہت ضروری ہے، وسیلہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے درمیان ایک بہترین کتاب بھی موجود ہوئی ہے، اس کی رونمائی بھی ابھی کچھ ہی دیر میں عمل میں آ جائے گی، جس کا نام لؤلؤ المرجان ہے۔ اور اس کتاب کو تمام تر مہدویوں کا وسیلہ بنانے کے لیے ایک نوجوان نے اپنی زندگی کے 10 سال لگائے ہیں اور اس کے اوپر خوب محنت کی ہے، اور محنت اللہ تعالیٰ کی جانب قبول بھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ حاضرین گرامی، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں لفظوں کو بٹھانا آئے۔ 10 سال ان کو بھی ان تمام نقلیات مہدی موعود علیہ السلام کو جو الگ الگ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ان تمام کو ایک کتاب میں جمع کرنا، ان کے معنی اور مطالب کو لکھنا، ان کے معنی اور مطالب کے ساتھ قرآنی آیات کو جوڑنا، احادیث کو جوڑنا، اقوال زرین جو بزرگوں کے ہیں ان کو جوڑنا، قوم مہدویہ کے عقائد کے مطابق جو راسخ العقیدہ مہدویوں کا ہے، اس عقیدے کے مطابق
اپنے عقیدے کو جوڑتے ہوئے ایمان کو پیش کرنا، یہ اتنا کچھ 10 سال میں انہوں نے کیا ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 سال میں لفظوں کو جمانا آیا، 10 سال میں لفظوں کو بٹھانا آیا، نہ جانے معانی میں اثر کب آئے۔ اب 10 سال الفاظ بٹھانے میں لگ گئے ہیں، تو اب معانی جو اس کے مطالب ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، اس میں اثر کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا؟ جب آپ تمام محتوی اس کو پڑھیں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے، تبھی اس کے معنی کا اثر آئے گا۔ لیکن لکھنے والے نے اگر لکھ دی ہے اور اگر طاق کی زینت بن کر رہ گئی، تو پھر اس الفاظ کے معنی میں اثر نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اور اپنے عقیدے کو اس کے ذریعے سے وسیلہ بنا کر مضبوط نہیں کریں گے، آپ کے اوپر وہ کام نہیں کرے۔ حاضرین گرامی، زندگی میں وسیلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف خوف کھاؤ، اور اللہ کی جانب ایک وسیلہ بنو۔ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ اور اب بزرگوں، جو اس دور کے مفسرین، علماء، جو بھی بزرگ تھے، انہوں نے اس آیت سے مفہوم نکالا کہ وسیلے سے مراد بہترین عمل ہے، آپ کے اعمال ہیں، کہ آپ کے اعمال آپ کے لیے وسیلہ ہیں، آپ کی قبر میں وسیلہ بنیں گے، قیامت میں آپ کا جو سو تمام جو زاد راہ ہوگا، آپ کے نام اعمال آپ کے ساتھ زاد راہ بن کر جائیں گے۔ وہاں جب سوال جواب حساب کتاب ہوگا، وہاں پر وہ سوال جواب میں یہ وسیلہ بن کر آپ کی مدد کریں گے، آپ کے نام اعمال آپ کا وسیلہ ہے۔ جیسا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم اللہ کھا کر فرماتا ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ تو ایمان لانا بھی وسیلہ ہے، عمل کرنا بھی وسیلہ ہے، یہ ہر دو چیز آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ اور وسیلہ مضبوط پکڑنا چاہیے، وسیلہ مضبوط پکڑنا چاہیے۔ جیسا کہ ایمان اور عمل کے لیے آپ کو ایمان سیکھنا ہے، عمل سیکھنا ہے، تو اس کو قرآن سے آپ کو سیکھنا پڑے۔ ایمان آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں، بلکہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں ہی ایمان کی تمام تر تعلیمات ملتی ہے۔ تو ایمان کتاب اللہ سے سیکھنا پڑے گا، عمل کتاب اللہ سے سیکھنا پڑے گا۔ ہر چیز سے جو وسیلہ بن رہی ہے خدا کی جانب، کو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو وسیلہ آپ کے لیے قرآن بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ارشاد فرمائے ہیں کہ بندے کے بعد بندہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطاعت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو چیز کو تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو پکڑے رکھنے کا، اس کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور کتاب اللہ کے تعلق سے تو خود قرآن فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، یعنی اسی قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ قرآن کو اللہ کی رسی بتایا گیا ہے، کیونکہ ایمان وہیں سے ملتا ہے، عمل وہیں سے ملتا ہے، عقیدہ وہیں سے ملتا ہے۔ جب رسی کی بات ہو رہی ہے، اب آپ غور سے سنیے، غور سے سمجھیے۔ ایک انسان اس مسجد کی سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ایک انسان اوپر کھڑا ہوا ہے، اور نیچے والے انسان کو وہ اوپر کھینچنا چاہتا ہے، تو وہ رسی پھینکتا ہے، رسی ڈالتا ہے اور بولتا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تم کو اوپر کھینچوں گا۔ تو اس میں کئی ایک باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔
سب سے پہلے تو یہ کہ نیچے والے کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اوپر کھینچے گا. یقین بہت ضروری ہے. جب تک کہ وسیلہ بننے کے بعد تمہارے درمیان اگر یقین کا مادہ نہیں ہے تو ایمان ہی کیا رہا. یقین بہت ضروری ہے. حاضرین گرامی، اسی وسیلے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ایک بکری چرانے والا بکری جنگل میں جا کر چرایا کرتا تھا، اور جنگل لگ بھگ بکریاں چرتے چرتے جنگل کی حالت بھی خستہ ہو گئی تھی. زیادہ تر بکریوں کو چارہ نہیں ملا کرتا تھا. وہ چرواہا پریشان تھا کہ جنگل میں اب بکریوں کے لائق غذا نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ حصے پر بڑا تالاب ہے، اور تالاب کے اس پار تازہ بیابان جنگل ہے جہاں بکریوں کی اچھی غذا مل سکتی ہے. اور بکریوں کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے، اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے کشتی والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بکریوں کے دودھ پر اس کے گھر کا گزارا ہے. وہ بڑی مشکل سے بکریوں کو کچھ بھی کھلا کر رات میں دودھ نکال کر بیچتا، خود کھاتا، بچوں کو کھلاتا. اب پریشانی کی بات یہ آ گئی کہ جب گھوڑے سے پیسے آ رہے ہیں، کھا رہا ہوں، اور ان پیسوں میں سے اگر میں اس کشتی میں انویسٹ کر دوں تو پھر میرے کھانے کے تو بالکل جیسے پریشانیاں ہو جائیں گی، بچے پریشان ہو جائیں گے، کیسے میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں. وہ پریشان تھا. ایسے میں ایک اللہ والے کا، ایک مولوی کا، ایک عالم کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ تالاب کو دیکھ رہا تھا، مسلسل دیکھ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ تالاب کو اس طریقے سے کیوں دیکھتا ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ نیک ارادہ ہے کہ بد ارادہ ہے؟ کہا کہ ارادہ تو یہ ہے کہ تالاب کے اس پار جانا ہے، بکریوں کو چارہ کھلانا ہے، لیکن کشتی کا معاوضہ نہیں دے سکتا ہوں، کیسے میں یہ ممکن کروں؟ تو اس مولوی نے اس چرواہے سے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کیا تجھے خدا پر ایمان نہیں؟ کہا کہ بے شک مجھے اللہ پر ایمان ہے. کیا رب تعالیٰ قادر مطلق نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں مطلق نہیں؟ کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے یقین ہے اللہ کی قدرت پر. تو بس سمندر، اس پانی کے اوپر، اس ندی کے اوپر جب تجھے اس پار جانا ہو تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر چلنا شروع کر دے. یقین جان لے کہ تو پار ہو جائے گا اور تیرا کام آسان ہو جائے گا. بات ہو گئی. وہ عالم چلے گئے. یہ سوچتا رہا. اب کہنے والے نے کہہ دیا کہ بھئی ایمان کا تقاضا اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے اس نے کہہ دیا. لیکن اب یہ تھا بالکل سیدھا سادہ. اس نے اس مولوی کی بات کو گہرائی میں لے لیا، اپنے اوپر اس بات کو بار بار سوچتا رہا، طاری کرتا رہا، یہاں تک کہ بے ساختہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور تالاب کے اوپر پیر رکھ کر آگے بڑھنا شروع کیا. تو وہ چلنے لگ گیا. اس کے لیے وسیلہ وہ مولوی ہوا، اور اس مولوی کا وسیلہ اس کے اوپر کام کب کرا؟ جب اس نے یقین کیا کہ اللہ قادر ہے تو میں برابر پانی پر بھی چل سکتا ہوں، کیونکہ اللہ چاہے تو بالکل ہو سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تو پرندے کو زمین سے آسمان میں اڑا سکتا ہے، تو مجھ بندے کو جو اشرف المخلوقات اس کو پانی پر کیوں نہیں چلا سکتا؟ اور وہ چلنا شروع کیا. تعجب کی بات تو یہ تھی کہ جب وہ چلا، اس کے لیے تو وسیلہ وہ مولوی بنا، لیکن وہ جو جانور ہے، جن کو عقل نہیں ہے، جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپنے چرواہے مالک کو دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے، بکریاں جب چلنے لگی تو مالک کے وسیلے سے وہ جانور بھی پانی پر چلنے لگے.
یہ ہوتا ہے یقین. جانور کی عقل اس اپنے مالک کو چلتے ہوئے دیکھ کر جب چلنے لگے تو اس کو یقین آ گیا, تو وہ چل کر گئے اور جنگل میں کھاتے پیتے واپس آ جاتے. جب بھی تالاب آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے اور چلے جاتے اور وہ اچھا سیر ہو کر آ جاتے. ایک بار ایسا ہوا کہ جب تالاب سے واپس آ رہے تھے تو مولوی صاحب مل گئے. مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی. مولوی صاحب کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. کہا مولانا کیا دیکھتے ہو ندی کو؟ پہلے مولوی صاحب نے چرواہے سے کہا تھا کہ کیا دیکھتے ہو ندی کو, اب چرواہا بول رہا ہے مولانا کیا دیکھتے ہو ندی کو. یہ غیر عالم جو ہوتے ہیں نا, ان کے تعلق سے بتا رہا ہوں, ان کا وسیلہ کیسا ہوتا ہے. وسیلہ دوسروں کو تو دے رہے ہیں, مضبوط ہونا چاہیے. وسیلہ ان کے جانوروں کو مل رہا ہے جو تو مضبوط ہونا چاہیے. ان کا خود کا ایمان خدا پر کتنا ہے یہ دیکھیے. کہ جب وہ ٹکر ٹکر دیکھنے لگا ندی کو تو چرواہے نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ کشتی کا انتظار. کہا کہ کیسا انتظار, کیوں انتظار؟ جب تم نے ہم کو بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کے بعد چلنا شروع کرو تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ تم چل سکتے ہو, تو ہم تو چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. کہا کہ یہ بولنے والی باتیں ہوتی ہے بھائی, اس پر ایسے نہیں ہو جاتا عمل, یہ بہت بڑی بات ہے. کہا کہ تم نے تو سکھایا, ہم کرتے ہیں. کہا کیسے کرتے ہو؟ تو فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے بکریوں کے ساتھ پانی پر چلتا ہوا نکل پڑا. اب مولوی اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے بکریوں پہ بچوں کو دیکھ رہا ہے اور پھر خود کو دیکھ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد بولا کہ جب وہ چل رہا ہے, جانور چل رہے ہیں, تو میں تو عالم, میں نے ہی اس کو سکھایا ہے, میں کیوں نہیں چل سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر قدم بڑھایا اور پانی میں ڈوب گیا. یہ ہوتا ہے ان کا وسیلہ. تو وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہونا ضروری ہے. جس پر تمہیں یقین ہے اس پر جو سو ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو جب رسی رکھی جا رہی ہے, رسی چھوڑی جا رہی ہے, تو جو نیچے کھڑا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اوپر والا پوری طریقے سے مجھے کھینچ لے گا. یہ یقین ہونا ضروری ہے. اب بات دیکھیے, نیچے والے کو یقین ہے اوپر والا کھینچے گا, لیکن اگر رسی کی جگہ کوئی دھاگا چھوڑ دیا جائے, پتلا دھاگا جو کپڑے کا دھاگا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے, تو یقین ہونے کے باوجود جائے گا. ایک ہی اوپر اٹھنے کی کوشش کرائے گا اور فوراً گر جائے گا. بالکل اگر نازک پتلی رسی ہوگی یا دھاگا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایمان جو ہے آپ کا وہ مضبوط ہونا چاہیے. وہ رسی بھی مضبوط ہونی چاہیے, وہ رسی میں جان ہونی چاہیے. اگر آپ کا وسیلہ آپ کا عمل ہے تو وہ عمل مضبوط ہونا چاہیے. اگر وہ وسیلہ ایمان ہے تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان جیسو خستہ اور بالکل سستا ایمان اگر آپ کا ہوگا تو پھر آپ ایک منزل بھی اوپر نہیں چل سکتے. ایمان اور بے ایمانوں کی بات کے تعلق سے سورہ حشر میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. ایمان والے کفر والے برابر نہیں ہوتے. تصدیق والے بنا تصدیق والے بھی برابر نہیں ہوتے. ہم مہدوی ہیں, مہدویوں کے ساتھ مہدوی ہی رہے گا, کافر نہیں آئے گا. ہمارا اور ان کا کوئی جمنا نہیں ہو سکتا, جماوٹ نہیں ہو سکتی. حق باطل جمع نہیں ہو سکتا, پانی آگ جمع نہیں ہو سکتی, رات دن جمع نہیں ہو سکتے, روشنی اندھیرا جمع نہیں ہو سکتا. ایمان اور کفر کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ بالکل جمع نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے. اب دیکھیے, ایمان ہمارا یہ ہے کہ مہدی موعود ہمارا وسیلہ ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ ہمارا وسیلہ ہے.
रसूलुल्लाह के वास्ते से अल्लाह हमारा वसीला है। ये हमारी रस्सी की गांठें हैं जिनके जरिए से हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास महदी मौऊद इनका वसीला नहीं है। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया है, तो अब उनका और हमारा मेल कैसा हो सकता है? ईमान और कुफ्र का मामला आ गया, क्योंकि जो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार करता है, मन अनकरल महदी फकद कफर, जिसने महदी का इनकार किया उसने कुफ्र किया। हमारा वसीला जिसको हमने पकड़े रखा है उसने नहीं पकड़ा है, और अगर पकड़ने वाला भी है तो उसका वसीला बिल्कुल पतला हो गया है, ढीला हो गया है, कभी भी टूट सकता है। हमारा वसीला मजबूत है। अब देखिए, मछली को जीने के लिए पानी वसीला है, इंसान को जीने के लिए हवा वसीला है। मछली को आप इंसानों की तरह जीने के लिए पानी से निकालो और बोलो सांस लो, सांस लो हमारी तरह, जिंदा रहोगे। मछली मर जाएगी, क्योंकि वो उसका वसीला है। मछली अगर बोली इंसान से आओ पानी में और हमारी तरह पानी में सांस लो, हम जाएंगे पानी में सांस लेंगे, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका वसीला है, ये हमारा वसीला है। महदवी का वसीला महदी मौऊद है, गैर महदवियों का वसीला जो चाहे हो उनका वसीला, हमारा उनका कोई मेल नहीं हो सकता। शायर कहता है कुनद हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, कि हर जिन्स अपने जिन्स के साथ रहता है। कबूतर कबूतरों के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ रहता है, बकरी बकरियों के साथ रहती है, शेर शेरों के साथ रहते हैं, महदवी महदवी के साथ रहते हैं, गैर महदवी के साथ रहते हैं। तो जितने भी गैर महदवी हैं उनसे गुजारिश है कि तुम्हारे पैरोकारों के पास तुम खुदारा चले जाओ। अल्लाह ताला छन्नी से छान रहा है, तो छन जाएंगे वो रह जाएंगे, और जो नहीं चलेंगे वो चले जाएंगे। खुदारा तुमको तुम्हारा जो भी दिन है मुबारक, जिसको तुमने तस्लीम करके जाना सोच रखा है, जैसा कि मतलूब मियाँ की तकरीर से मैं मुतासिर हो चुका हूँ कि मतलूब मियाँ ने जो कहा कि भाई तुम अगर मुनकिर हो या मुनकिरों के पीछे इबादतें करना चाहते हो, तो जब तुम्हारा वसीला वो है तो तुम खुदारा चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हमको हमारे महदी मौऊद हमको अजीज है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदाउल इस्लाम गरीब सयऊदु कमा बदा, इस्लाम गरीबी में शुरू हुआ, थोड़े में शुरू हुआ, आखिरी वक्त भी थोड़ा रह जाएगा। हम थोड़े हमारे महदी को लेकर चल जाएंगे। हाज़िरीन गिरामी, मैदाने करबला में अगर उधर 22,000 का लश्कर था, ज्यादा था, तो यहाँ पर सिर्फ 72 का लश्कर था। और विलायत में अगर वहाँ 60,000 का लश्कर था, तो यहाँ सिर्फ 100 फकीरों का लश्कर था। थोड़ों ने ही जीत हासिल की है, क्योंकि वो अक्सर नासी ला युमिनून, कुरान खुद कह रहा है कि ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाएंगे। हाज़िरीन गिरामी, ये हमारा ईमान है और हमारा ईमान हमारा वसीला है। अब इस वसीले को अगर हम मजबूत पकड़ेंगे और उस वसीले की रस्सी को मोटी करके रखेंगे, अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे, तो यकीनन आप धीरे धीरे ऊपर परवान चढ़ जाएंगे, खुदा के कुर्ब की मंजिलें आपको हासिल होने लगेंगी। यही पहला वसीला ईमान है। इस ईमान के बाद फिर आता है अमल, दूसरा वसीला। हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, ये सारी चीजें हमारे वसीला। हाज़िरीन गिरामी, हदीस में आता है कि मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो कब्र में रोशनी उसके वसीला, उसकी नमाज होती है। हमारे लिए नमाज कैसी? जब हम वो नमाज पढ़ेंगे जो रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, वो नमाज पढ़ेंगे जो उनके सहाबा ने पढ़ी है, वो नमाज पढ़ेंगे जो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, दुनिया व माफिहा को छोड़कर पढ़ी है, वो नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज हमारे लिए वसीला हो।
ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر کو اچانک آگ لگ گئی، گھر جلنے لگا، پوری طریقے سے جل اٹھا، لوگ جمع ہو گئے، اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لا لا کر ڈالنے لگے، آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور یہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضرت پورا گھر جل رہا ہے، خیمہ چھت جل گیا، آپ کو خبر نہ ہوئی؟ کہا کہ تم یہاں کی آگ بجھا رہے تھے، میں وہاں دوزخ کی آگ بجھا رہا ہوں۔ یہ نماز وسیلہ، ایسی نماز پڑھو کہ آپ کے لیے نماز وسیلہ بن جائے۔ روزہ، وہ روزہ رکھو کہ آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں ہی اس کا خاص ثواب دیتا ہوں، اس کی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو روزہ وہ کہ روزہ بھی وسیلہ بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے وقت جب تپش ہوگی، سورج نزدیک ہوگا، قیامت کے ہولناکیاں ہوں گے، اس وقت تمہارا روزہ تمہارے لیے ڈھال کا وسیلہ بنے گا۔ وہ روزہ رکھو کہ جو روزہ تمہارے لیے ڈھال بنے، وہ زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ تمہاری گلفرات پر تمہاری مدد کرے۔ حاضرین گرامی، جیسا فرائض نبوت سارے ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اسی طریقے سے فرائض ولایت بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، چاہے کر کے دنیا ہو، طلب دیدار خدا ہو، توکل بر ذات خدا ہو، عزلت عن الخلق ہو، ہجرت از وطن ہو، صحبت صادقہ ہو، ذکر دوام ہو، عشر ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ایمان پہلا وسیلہ، اعمال دوسرا وسیلہ، لیکن ان دونوں چیزوں کو آپ حاصل کرنے کے لیے مرشد پہلا وسیلہ، مرشد پہلا وسیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ جب مرشد تم کو اللہ کی طرف، دین کی طرف، حق کی طرف بلا رہے ہیں تو شیطان مرشدین اپنی طرف تم کو وہاں بلا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کو دکھانے کی اور دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں دنیا وہ مافیہا کو دیکھ کر بلایا جا رہا ہے، لیکن جو شیطان کی طرف بڑھ جائے گا اس کا شیطان مرشد بن جائے گا۔ اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، نقل مبارک ہے کہ مرد باش، با مرد باش، با شیطان مباش، کہ مرد بن جاؤ یا مردوں کے ساتھ رہو جو حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں، جو صحبت صادقین کا سر سے لے کر پاؤں تک گہوارہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو صادق کامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان مرد کے، یا تو خود بن جاؤ یا مردوں کے ساتھ رہو، لیکن شیطان کے ساتھ مت رہو۔ شیطان کیا ہے؟ کھلی گمراہ ہے، تمہارے لیے عدو مبین ہے، خدا دشمن ہے۔ قرآن فرما رہا ہے خطوط شیطان پر وہ تم کو بلاتا ہے اور تم کو بھٹکانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کے وقت سے قسم کھائی ہے کہ اولاد آدم کو جب تک کہ قیامت نہ آئے میں بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا، اور میرے لیے ہتھیار نفس ہے، میرے لیے ہتھیار خواہشات ہے، میرے لیے ہتھیار دنیا ہے، میرے لیے ہتھیار مخلوق ہے، یہ سارے شیطان کے ہتھیار ہیں۔ اور ان ہتھیاروں سے جب ہم آگے اس کو اپنے اندر لینے لگتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سے دور ہوتے ہیں، اور دور کرنے والی ذات مرشد کی ذات ہوتی ہے، مرشد کی ذات ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی بالکل بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات سے آپ نے جب کبھی بھی نماز کے لیے رکعت باندھی، اس وقت اللہ کا دیدار کر کے آپ نے نماز پڑھی، تو یہ کیا ہوا؟ وسیلہ۔
کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی بہانہ وسیلہ بن سکتی ہے۔ جب چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی میں بڑا وسیلے کا کام کر سکتی ہے، تو یہ دو بڑے چیزیں ہیں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل، اور ان دو وسیلوں کو مرشد کی ذات کے ذریعے سے سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ حاضرین گرامی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقت میں ایمان جس کو کہتے ہیں، جو ایمان ہے وہ ایمان ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اور ایمان مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان ذات خدا، ایمان اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہی ایمان ہم کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات ہم کو نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بھی اس دنیا میں ہم کو رکھے، سچا مہدوی بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سچا مہدوی جو تو بنائے اور مہدویت کے اوپر ہمارا خاتمہ کرے۔ آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہدوی بنا کر دلائے، مہدوی بنا کر مارے، اور قیامت تک مہدویوں کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاباد رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار خاص سے مشرف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ابھی آپ ایک بصیرت افروز کتاب کو سماعت کر رہے تھے۔ فخر قوم حضرت پیر و مرشد مشائخ سے نفیس اختر سنی